بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید عبداللہ طارق کا نام آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا۔ بہت سے حضرات اس شخص کے بارے میں معلوم کیا کرتے ہیں۔ بہت سی یوٹیوب پر جناب کی ویڈیوز موجود ہیں، اور بعض مرتبہ وہ غیر مسلموں کے درمیان میں ڈیبیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بہت سے اپنے نظریات اور عقائد رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک فتویٰ میں نے ان کے حوالے سے ریکارڈ کرایا تھا۔ یہ دوسرا فتویٰ ہے جو نخبۃ المسائل، جو کتاب النوازل کا تتمہ ہے، اور یہ کتاب ہے حضرت اقدس مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پیر دامت برکاتہ العالیہ کی۔ تو اس میں ایک اور فتویٰ جو ہے نقل کیا گیا ہے، وہ فتویٰ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، تاکہ جو صاحب ہیں ان کے نظریات کے بارے میں آپ کو معلومات رہیں۔ سید عبداللہ طارق جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو معلوم رہے کہ یہ جناب کس طرح کے نظریات اور عقائد رکھتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ خیال کر کے کہ یہ اسلامی اسکالر ہیں اور بس پھر ان کو سننا شروع کر دیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے نظریات اور عقائد پر نظر رہنی چاہیے۔ یہ کتاب کا صفحہ نمبر 41 ہے، اور یہاں عنوان ہے تمام مذاہب کے یکساں ہونے کا نظریہ رکھنا۔ سوال کیا گیا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ عبداللہ طارق ایک تنظیم جس کا نام ورلڈ آرگنائزیشن آف ریلیجن اینڈ نالج، شمس نوید ہال بازار، نصر اللہ، رامپور، اتر پردیش سے چلاتے ہیں۔ یہ تنظیم 25 اگست 1987 سے مولانا آچاریہ شمس نوید عثمانی مرحوم کی اجازت سے چلائی جا رہی ہے، اور اس کو ورک کا نام دیا گیا ہے۔ یہ تنظیم 2004 میں ایک ٹرسٹ کی طرح رجسٹر کرائی گئی تھی، اور 2016 میں ساؤتھ کوریا کی تنظیم جس کا نام AWPL کے ساتھ ان کا الحاق ہوا ہے۔ اس تنظیم کے چیئرمین مین ہیل لی، جو ایک عیسائی ہیں، انہوں نے لکھنؤ میں 2014 کے پروگرام میں حصہ لیا، اور اس کانفرنس میں تمام مذاہب کے مذہبی پیشوا، جس میں بدھ، ہندو، کیتھولک چرچ، اسلام، جین اور بہائی کو اکٹھا کیا گیا، جس میں سب نے اتفاق رائے سے طے کیا کہ سارے مذاہب ایک ہیں۔ جناب عبداللہ بھی اپنی ویڈیو میں اسی طرح کا دعویٰ کرتے ہیں کہ سارے مذاہب ایک ہیں، اور قرآن کی آیت سے وہ کہتے ہیں کہ دین قیم اصل میں سناتن دھرم ہے۔ کیا یہ علامہ عبداللہ طارق کا عقیدہ قرآن و حدیث کی روشنی میں درست ہے؟ جواب سے جلد از جلد نوازیں، کیونکہ ان کے کارکن امن و شانتی کے نام پر لوگوں کو اپنے اس عقیدے کی طرف مائل کر رہے ہیں، اور قرآن و حدیث اور احادیث کے تراجم کو اپنی رائے سے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ بات کرنے سے اندازہ ہوا کہ وہ احادیث میں کمیاں ڈھونڈتے ہیں۔ یہ بات ان کی کئی ویڈیوز اس طرح کی موجود ہیں عبداللہ طارق کی، کہ جن کے اندر وہ احادیث کا مذاق بنا رہے ہیں، تو وہ احادیث میں کمیاں ڈھونڈتے ہیں اور ان کا انکار کرتے ہیں۔ علماء حضرات کا بھی کم و بیش انکار کرتے ہیں۔ ان کے عقیدے سے زیادہ تر بہائی فرقوں کے عقیدے سے ملتے ہیں، ان کے عقیدے زیادہ تر بہائی فرقوں کے عقیدے سے ملتے ہیں، جو کہ ایران کا ایک نیا مذہب اور باطل فرقہ ہے، جو بہت تیزی سے عرب ممالک میں پھیل رہا ہے۔ تو اگر یہی بات ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہو گئی ہے۔ آپ کی رہنمائی کی انتہائی اشد ضرورت ہے، نوازش ہوگی، کیونکہ یہ معاملہ انتہائی اہم اور سنگین ہے۔ تو جہاں میں لکھا گیا ہے، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس پیغمبر علیہ السلام کو جو دین عطا کیا گیا، وہی ان کے دور میں قابل عمل اور ذریعہ نجات تھا۔ لیکن جب خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور آپ کے توسط سے قیامت تک آنے والے انسانوں اور جنات کی ہدایت کے لیے قرآن مقدس اور شریعت محمد یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ عطا کیا گیا، وہی دین اسلام مذہب برحق اور دین قیم کا مصداق ہے، اور اب صرف وہی ذریعہ نجات ہے۔ اس دین محمدی کے علاوہ کوئی اور دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہرگز قابل قبول نہیں ہے، جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا صاف اعلان فرما دیا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یعنی جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ ہوگا، اور وہ آخرت میں خسارے میں رہے گا۔ قرآن کریم میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی تاکید کی گئی ہے، اور اسی پر آخرت میں فوز و فلاح کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس مضمون کی 10 آیتیں قرآن کریم میں موجود ہیں، اور احادیث صحیحہ مشہورہ میں بھی یہی بات کھول کر بیان کر دی گئی ہے۔ ان سب حقائق کے باوجود کسی شخص کا یہ دعویٰ کرنا کہ سارے مذاہب ایک ہی ہیں، یا نعوذ باللہ دین قیم سے مراد سناتن دھرم ہے، یہ سراسر جہالت یا شرارت ہے۔
اس نظریے کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو لوگ بھی ایسا فاسد عقیدہ رکھتے ہیں ان کا بھی اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ علامہ ازیں قرآن کریم اور احادیث شریفہ کی منمانی تفسیر و تشریح بھی کسی کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ عام مسلمانوں کو ایسے فتنہ پرور لوگوں سے دور رہنا اور ان کی حرکتوں پر نکیر کرنا لازم ہے۔ تو یہ فتویٰ ان حضرات کی خدمت میں ضرور پیش کیا جائے جو عبداللہ طارق صاحب کو سنا کرتے ہیں، تاکہ ان کے علم میں یہ باتیں رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اچھا یہ حوالے دے رکھے ہیں، قرآن مجید کی آیات کو ذکر کر رکھا ہے اور یہ دستخط ہیں حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہ العالیہ کے حضرت کا نام میں، تو ان تک پہنچائیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اندھیرے میں رہے اور ان کو علم ہی نہ ہو سکے کہ جناب جو ہے وہ کیا نظریات اور عقائد رکھتے ہیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔